رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر امت مسلمہ کا جو ایمان کامل ہے اور اس ایمان کامل میں نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا، اللہ کا پیغمبر تسلیم کرنا، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، اماموں کا امام تسلیم کرنا، بلکہ اس کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کا آخری نبی، اللہ کا آخری پیغمبر اور اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنا، یہ بہت ضروری ایمان کا حصہ اور عین ایمان ہے۔ یہ اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کی بنیاد پر دین اسلام کی خوبصورت عمارت قائم ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اعتبار سے فرمایا کہ اسلام کے یہ ستون ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، ایک ایک ذکر کر کے بتایا کہ یہ اسلام کے ستون ہیں، اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام کے عقائد کی عمارت، عقیدے کی عمارت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر یہ عقیدہ کمزور ہے تو کسی نہ کسی وقت عقیدے کی عمارت نیچے آ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور اگر عقیدے کی عمارت باقی نہیں رہے گی تو پھر اسلام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس عقیدے کو تقریباً 100 آیات میں مختلف انداز سے بیان فرمایا، اور پھر قرآن حکیم نے اتنی آیات میں بیان کیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 200 احادیث کے اندر اپنی ختم نبوت کا اظہار فرمایا، ذکر فرمایا، امت کو آگاہ فرمایا، اور کسی قسم کا کوئی جھول ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش باقی رہتی ہو۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، یقیناً آپ کو معلوم تھا کہ آنے والے دور میں ایسے فتنے پیدا ہوں گے، ایسے فتنوں کی آندیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے کہ ان فتنوں سے اور ان آندیوں سے امت مسلمہ کے افراد لڑکھڑا جائیں گے، عمارت اسلام کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اس خطرے کی بنیاد سے آگاہ فرمایا اور اس انداز سے آگاہ فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے۔ فرمایا بڑے دجال، بڑے کذاب اس دنیا میں پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ یہ جملہ فرمانے کے بعد حضور نے امت کو آگاہ فرمایا، دیکھو دیکھو ان کے دعووں کے اوپر نہ جانا، کیونکہ میں تمہیں تعلیم دے کے جا رہا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ دیکھو میں آخری نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔
اگرچہ جھوٹے نبی اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ سب سے پہلا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب پیدا ہوا، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی کے اندر، اپنی زندگی کے آخری ایام میں، دنیا کی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا اس لشکر کو روانہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا، اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس جنگ میں مسلمانوں کی اور صحابہ کی سب سے زیادہ تعداد شہید ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جتنی بھی جنگیں اور جتنے بھی جہاد ہوئے، بدر، احد، قادسیہ، تبوک، خیبر، خندق، ان سارے کے سارے غزوات کے شہداء تھوڑے ہیں اور جنگ یمامہ کے شہداء زیادہ ہیں۔ اتنی خون ریز جنگ ہوئی، 1200 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار، اسلام کے وہ پاسبان، اسلام کے دائی، امت کے سپاہی، جن کے سینے ایمان کی روشنی سے بھی منور تھے اور قرآن کی روشنی سے بھی منور تھے، جو حافظ قرآن کثرت کے ساتھ۔ اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کی قربانی ہے، جو یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کے خلاف لڑے۔ لیکن اس امت کے اندر ایک اور بڑا فتنہ اور بہت مہلک ترین فتنہ، خطرناک فتنہ اس وقت پیدا ہوا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر 1839 اور 1840 میں ضلع گرداسپور میں قادیان کے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کو جنہوں نے گود لیا اور جنہوں نے اس کی پرورش کی اور جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا، ان سے زیادہ شاطر قوم، چالاک قوم، مکار قوم اس دنیا میں آپ کو پوری تاریخ کے اندر نہیں ملے گی۔ یہودیوں سے زیادہ چالاک، مکار، دھوکے باز، فریب کرنے والے آپ کو اس پوری کی پوری انسانی تاریخ میں آپ تلاش بھی کریں گے تو نہیں ملیں گے۔ اس کی پرورش، اس کی تعلیم اور اس کا لنک ایسا یہودیوں کے ساتھ جڑا، اور اس نے ایسے مذہب کی بنیاد رکھی، ایسے فتنے کی بنیاد رکھی کہ جس کو مذہب کہنا بھی مذہب کی توہین ہے، جس کو مذہب کہنا بھی مذہب کی توہین ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ سکھ مذہب والے ہیں، ہندو مذہب والے ہیں، عیسائی مذہب والے ہیں، یہودی مذہب والے ہیں، یہ کوئی اپنا اپنا مذہب رکھتے ہیں، لیکن قادیانیت مذہب نہیں ہے، یہ ہزارہا فتنوں کی جڑ ہے۔ اس میں سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے، مکر ہے، دجل ہے، فراڈ ہے، اور لاکھوں جھوٹوں کا مجموعہ مل کر جو چیز بنتی ہے اس کو فتنہ قادیانیت کہتے ہیں۔ مذہب نہیں ہے یہ، مذہب کے کچھ اصول ہوتے ہیں، مذہب کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اگرچہ جھوٹا مذہب ہی کیوں نہ ہو، باطل مذہب بھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ وہ لٹریچر پڑھیں گے جو قادیانی صاحب لکھ کر چھوڑ گئے ہیں، تو آپ اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ واہیات، بکواسیات، مغلظات، خرافات اور گندے جذبات اور احساسات کی ایک بہتی ہوئی گندی نالی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایسی نامناسب باتیں کہ جو ایک شریف مسلمان اپنی زبان سے
ادا کرنے سے کتراتا ہے اور کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اتنی گندگی، اتنی غلاظت، اتنی بدبو اور اتنی نامناسب باتیں ہیں کہ ان باتوں کو پڑھنے سے انسان کا دماغ گھومنے لگتا ہے کہ یہ ہے وہ مذہب۔ طاہر رزاق اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس طرح سانپ کا زہریلا ہونا ایک طے شدہ حقیقت ہے، بھیڑیے کا ظالم اور خونخوار ہونا ایک طے شدہ حقیقت ہے، لومڑی کا مکار ہونا ایک طے شدہ حقیقت ہے، اور خنزیر کا ناپاک اور غلیظ ہونا ایک اٹل حقیقت ہے، اسی طرح قادیانیت کا وجود ایک زہر اور ایک غلاظت اور ایک ناسور ہے ساری کی ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری کی ساری انسانیت کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں آج تک مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا، پانی کی طرح بہایا، اور اس خفیہ انداز سے کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی۔ آج بھی بعض پڑھے لکھے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، الیاذ باللہ۔ یہ مسلمانوں کا اگر فرقہ ہوتا تو آپ کا لاہور نوجوانوں کے خون سے رنگین نہ ہوتا، آپ کی مسجد شہداء نوجوانوں کے خون سے رنگین نہ ہوتی۔ 1953 کے اندر ہزاروں مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے۔ یہ ایک متبادل مذہب کا دعویٰ رکھنے والے لوگ ہیں جن کی کوئی چیز بھی اسلام اور دین کے ساتھ نہیں ملتی۔ ان کا اپنا نبی ہے، ان کا اپنا کعبہ ہے، ان کا اپنا قبلہ ہے، ان کا اپنا قرآن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نام وہی ہیں۔ جب آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو فرق کیا ہے؟ یونیورسٹی کا ایک طالب علم میرے پاس آیا اور اس نے یہی سوال کیا کہ جناب کلمہ یہ پڑھتے ہیں ہم، وہ بھی، فرق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا بیٹا بتاؤ، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو تو کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ اللہ کی وحدانیت کی، اور دوسرا کہتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ میں نے عرض کیا جب کلمہ پڑھتے ہو تو آپ کا ذہن اللہ کی ذات کی طرف اور مدینہ کی سرکار کی طرف جاتا ہے؟ کہنے لگا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہی کلمہ جب وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ان کا ذہن مدینہ کی سرکار کی طرف نہیں جاتا، ان کا ذہن قادیان کی سرکار کی طرف آتا ہے، اس لیے کہ وہ غلام احمد کو محمد بھی مانتے ہیں۔ وہ قادیان والے محمد کو مانتے ہیں، مدینہ والے محمد کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اس نے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے کہ وہ مدینہ والا محمد دوبارہ سے آ کے قادیان میں نئے روپ سے آ گیا، نئے وجود سے آ گیا۔ گویا کلمہ تو وہی ہے، نام بھی وہی ہے، ذہنی طور پر مفہوم الگ الگ ہے کہ وہ قادیان کو اپنا مدینہ مانتے ہیں اور تم مدینہ کو اپنا مدینہ مانتے ہو۔ وہ یہاں کے احمد کو اپنا محمد مانتے ہیں۔ پھر آسٹریلیا کی ان کی عبادت گاہ کی تصویر اور اس کے ماتھے کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا ہر مسلمان جب اس عبادت گاہ میں جائے گا تو وہ کہے گا مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ احمد، غلام احمد جو ہندوستان میں پیدا ہوا وہ اللہ کا رسول، وہ اللہ کا نبی۔ یعنی اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ جس کو پہچاننا ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے، ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے تو امت کے علماء جتنا اس کے لیے فکر مند رہے ہیں اتنا کسی دوسری چیز کے لیے فکر مند نہیں رہے۔